نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں الحمدللہ سورۃ الاعراف مکمل پڑھی گئی۔ سورہ اعراف، یہ جو اعراف نام ہے، ایک تو جنت ہے، دوسری جہنم ہے، بیچ میں جو ایک جگہ ہوگی اس کا نام اعراف ہوگا۔ جنت میں نعمتیں ہیں، جہنم میں سزائیں ہیں، اعراف میں نہ نعمتیں ہیں نہ سزائیں ہیں۔ یہ اعراف میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں۔ نہ تو وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اور یہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی آپس میں گفتگو نقل کی ہے۔ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ہم سے جو ہمارے رب نے وعدے کیے تھے 100% پورے کر دیے، بلکہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی۔ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ جو سزا کا وعدہ ہوا تھا پورا ہوا کہ نہیں؟ تمہیں یقین آیا؟ قالوا نعم، تو جہنمی اہل جنت کے سوال کے جواب میں کہیں گے جی ہاں بالکل پورا ہو، جو کچھ ہم سنا کرتے تھے ایسے ہی ہوا۔ اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ یہ کون ظالم ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ہر نبی نے شرک سے روکا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی وہ دعوت بھی ذکر کی۔ تو ایسے ظالم کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اب یہ رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اور فرمایا کہ پھر جہنمی جنتیوں سے بات کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں سے کہیں گے مزے کرتے ہو، جو چیز جاتے ہو کھاتے ہو، کیسی کیسی مشروبات تمہارے لیے نہریں اللہ نے بہا دی، وہ کچھ ہم پر بھی تو رحم کرو۔ افیضوا علینا من الماء، مر گئے ہم اس آگ میں، کچھ پانی تو ڈالو۔ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اہل جنت جواب میں کہیں گے یہ نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں، کمی تو نہیں ہمارے پاس مگر تمہیں دے بھی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کتاب دی، تمہیں نبی کے ذریعے سے سمجھایا، مگر تم نے کوئی دھیان نہیں کیا، جیسے تم نے کوئی توجہ نہیں کی ہم بھی تمہاری ان باتوں پہ فریادوں پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہے کوئی جو ہمارے حق میں سفارش کرے اور اس جہنم کی سزا سے ہمیں چھڑوائے؟ مگر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے سامنے ایسے مجرم کے حق میں کون شفاعت کر سکتا ہے جس کے متعلق اللہ کی اجازت نہ ہو؟ پہلے اجازت ملے گی تب شفاعت ہوگی، اور جس کا خاتمہ کفر پر شرک پر ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں سے کہہ دیا کہ ان کے متعلق نہ میں نے سفارش ماننی ہے نہ تمہیں اجازت ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی نا، سختی سے اللہ نے ڈانٹ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے سفارش کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا
ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سوائے اس بات کے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے معافی کی درخواست کی تھی، تم نہ شروع کر دینا، یہ بات ابراہیم کی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کس کو دیتا ہے؟ یہدی من ینیب، اس کو دیتا ہے جو اس سے ہدایت مانگے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں پارٹیوں میں، فرقوں میں، مختلف گروہوں میں کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، یہ فرض ہے۔ ہاں، یہ تو نام رکھ لینا کسی جماعت کا، کسی فرقے کا، یہ کوئی کفر نہیں ہے، یا اس سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن نظریہ، عقیدہ، سوچ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہاں اس بات پہ بخشش نہیں ہوگی کہ یہ فلاں فرقے سے تھا، یہ فلاں مولوی صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت رکھتا تھا، نہیں، وہاں تو دیکھا جائے گا کہ تم نے قرآن مجید کے مطابق کتنا عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اعراف والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ پھینکنا، اور ان سے کہیں گے دنیا میں تو تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہماری دنیا میں اکثریت ہے، ہمارا غلبہ ہے، اور یہ دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ یہاں بھی فقیر، آخرت میں بھی فقیر ہوں گے، ہمیں جیسے اللہ نے یہاں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ ہمیں نوازے گا۔ کدھر گئی تمہاری اکثریت؟ تمہیں تو کوئی کام نہ آئی۔ ما اغنی عنکم جمعکم، تمہاری وہ کثرت تو تمہیں کسی کام نہ آئی۔ اور پھر وہ جنتیوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ادھر ڈال۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے کلام اتارا ہے نا، اس کی پیروی کرو، اپنی خواہشات پہ مت چلو، مغفرت جو ہونی ہے وہ اس کتاب کے احکامات کے مطابق ہونی ہے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہونی۔ کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، پہلے تو نہیں مانتے تھے، لیکن جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو وہ اپنی زبان سے اقرار کرنے لگے کہ واقعی ہم ظالم تھے، ہم گمراہ تھے، مگر موت کے وقت عذاب کو دیکھ کر یہ اقرار کرنا کسی کام کا نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے ہر نبی سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا کہ نہیں، اور جس قوم کی طرف نبی بھیجا گیا ہے ہم نے اس قوم سے بھی پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا پیغام اس نبی کے ذریعے سے پہنچا کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا، 950 سال ایک ہی پیغام پہنچاتے رہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، مگر قوم مارے 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئی، اور اللہ کے سامنے کہیں گے ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو محبت میں لگے رہے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے بالکل، میں نے نہ مجلس دیکھی، نہ تنہائی دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سورج، نہ میں نے آندھی، نہ دھوپ، نہ گرمی، نہ سردی، ہر وقت میرا کام ہی یہی تھا، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر یہ مجھے دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ کپڑا ڈال لیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ ہمیں تمہاری تبلیغ چاہیے۔ اب قوم کہہ رہی ہے کہ نہیں پہنچایا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ کا کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ آپ کا پیغام
نوح علیہ السلام نے 100% پہنچایا. یہ قوم جھوٹ بولتی ہے. قوم اعتراض کرے گی کہ یا اللہ جب ہم تھے تو یہ نہیں تھے، جب یہ دنیا میں آئے تو ہم نہیں تھے، اتنے صدیوں بعد پیدا ہونے والے یہ کیسے ہماری گواہی دے رہے ہیں، یہ کیسے گواہ بن رہے ہیں. یہ جرا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب یہ تھے میں نہیں تھا، مگر آپ نے جو مجھ پر کتاب اتاری ہے اس میں آپ نے نوح علیہ السلام کے قوم کے سارے حالات ذکر کیے کہ نوح نے پیغام پہنچایا مگر قوم نے بات نہیں مانی. یا اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا کلام بھی سچا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تم آپ بالکل ٹھیک کہتے. نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا مگر ان ظالموں نے یہ بات نہیں مانی. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہے اور آپ کی یہ امت بھی پہلی امتوں پہ گواہ ہے. میں اور آپ بھی گواہی دیں گے، اس لیے کہ ہم نے سارے انبیاء کی دعوت قرآن مجید میں پڑھی نا، اور امتوں نے جو نبیوں کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر ایک گواہ دوسرے گواہ کے سامنے قسم اٹھا کر اپنی گواہی بتا دے تو یہ گواہی منتقل ہو جاتی ہے. دوسرے شہر کے گواہ جو موقع پر نہ ہوں، گواہوں کی گواہی پر وہ گواہی کورٹ میں دے سکتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گواہ بنایا، ہم قرآن مجید کے بیان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر ہم گواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی، فرمایا کہ تمہیں جو ہم نے لباس دیا ہے یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، بڑا خوبصورت لباس دیا ہے جو تمہارے جسم کو چھپانے والا بھی ہے اور تمہارے جسم کو خوبصورت کر دینے والا بھی. اور ساتھ یہ تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تمہارے اماں ابا پر جو شیطان نے پہلا حملہ کیا نا وہ لباس پر کیا تھا. شیطان نے جنت میں وسوسہ ڈال کر اس درخت کے متعلق پھسلایا، جب انہوں نے وہ درخت چکھا ان کا لباس اتر گیا تھا. کہ تمہیں بھی شیطان ننگا نہ کر دے، مختلف فیشن لا لا کے. جتنے پیسے بڑھے، فیکٹریوں میں اضافہ ہوا، ہمارے کپڑے مختصر ہو. اب تو ضرورت تھی اس بات کی کہ ہمارا لباس مکمل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بہا، ہمارے باپ دادا کا لباس بھی یہی تھا اور اللہ کی مرضی بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ظالم ہیں، شیطان کی بات پہ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی بھی یہی. اللہ ہمیشہ انصاف کا حکم دیتے اور اللہ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتے. اور فرمایا کہ خوبصورت لباس پہنو جو تمہارے ساتھ اچھا لگے اور تمہیں تمہارے جسم کو ستر کو بھی چھپانے والا ہو. اور فرمایا کہ تمہارے اماں ابا کو شیطان نے جو پھسلایا تو وہ بات نہیں مان رہے تھے مگر شیطان نے ان کے سامنے قسمیں اٹھا کر دھوکہ دیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں. اس درخت کو کھانے سے آدمی ہمیشہ جنت میں رہے گا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا. کسی نیک آدمی کو شیطان جب پھسلاتا ہے تو وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. اور جو ہی آدم علیہ السلام نے وہ درخت چکھا تو ایک دم جسم سے لباس گر گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آواز نہیں فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس دشمن کی بات نہ مانو. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان کہ کیا کروں، اللہ سے کیسے معافی مانگوں، کیسے راضی کروں. یہ دنیا میں پہلا واقعہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خود کچھ کلمات سکھائے کہ یہ پڑھ کر مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ جو ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جنت کے ہر پتے پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول لکھا ہوا تھا، یا اللہ اس نام کا واسطہ دیتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے یہ من گڑت ہے، یہ اصولی طور پر جو اصول ہیں محدثین کے حدیث کے صحیح پرکھنے کے لیے اس پر بالکل نہیں اترتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کلمات سکھائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ نام کا واسطہ دیا تو توبہ قبول ہوئی، تو اللہ کی جو بات ہے وہ زیادہ کیا وہی صحیح۔ خیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات اور احکامات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ان کی روح جب اوپر جاتی ہے تو فرشتے دروازے کھولنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، اور اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، وہ نیچے سجین میں چلی جاتی ہے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر جنتیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے جس کا نام علیین ہے، اور ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے جس کا نام سجین ہے، جہاں جہنمیوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو ہی جنت میں داخل ہوں گے بے ساختہ اللہ کی تعریف شروع کر دیں گے، تمام تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ ہم تو اس قابل نہیں تھے، نہ ہمارے اتنے اعمال تھے کہ ہم جنت میں پہنچتے، بعد ہمارے رب نے ہمارے اوپر فضل کیا۔ ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ انسان میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ نیکیوں کی بنا پر جنت میں جائے، اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات ذکر کیے جن کی قوموں نے جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیج کر ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ ان ساری قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم تو کہنے لگی آپ کہتے ہو میں نبی ہوں، ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، یہ جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، جو تعلیم ہمیں دے رہے ہیں، یہ کہاں کا دین ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ کیسے تحمل کے ساتھ جواب دیا۔ ہود علیہ السلام سے کہنے لگے اس پوری قوم میں سب سے زیادہ بیوقوف سمجھتے ہیں ہم آپ کو، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے فرمایا لیس بی سفاہا، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بہرحال ہر قوم نے حد کر دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر نبی کے ساتھ قوم نے ہمیشہ اسی طرح سلوک کیا۔ فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی شہر اور قوم میں کوئی نبی بھیجا، ہم نے لوگوں میں تنگی لائی، غربت لائی، بیماریاں بھیجی تاکہ لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ ہمارے سامنے گڑگڑائیں، معافی مانگیں، ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم ان کی رہنمائی کریں، لیکن لوگوں نے بات نہ مانی۔ کاش لوگ تقوی اختیار کرتے، نافرمانی چھوڑتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان و زمین کے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو معیشت تباہ ہوتی ہے خاص طور پر مسلمانوں کی، وہ نافرمانی جب زیادہ بڑھ جائے تو پھر معیشت گر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو چوری، ڈکیتی، خیانت، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو بہرحال یہ جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں، اگر ہم توبہ طائب ہو جائے نا، اللہ آسمان و زمین کے دروازے رزق کے کھول۔ فرمایا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو، کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پہلی قوموں پر ایسے ہی ہوا، دن کو آرام کر رہے تھے، عذاب آ گیا۔ کوئی صبح اٹھے تھے، ابھی کام کاج کے لیے نکلنے والے تھے کہ عذاب آ گیا۔ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ ایک عبادت گزار کا اللہ نے واقعہ ذکر کیا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لالچ میں آ گئی، نبی کے خلاف اس نے بد دعا کی، قوم نے اس کو لالچ دی کہ آپ بد دعا کرو،
جتنا پیسہ بولو گے ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کریں گے۔ اس نے سوچا کہ نبی کے خلاف میری بد دعا تو قبول ہونی نہیں ہے، تو پیسہ کیوں ضائع کروں، جو آ رہا ہے اس کو آنے دو۔ اس نے جو ہاتھ اٹھائے، بد دعا نبی کے خلاف کیا قبول ہونی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان ایسے لٹکا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل الکلب، اس کی زبان ایسے لٹکی ہوئی جیسے کتا ہانپتا ہے اور اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسا کہ کوئی بوجھ اٹھایا ہوا، حالانکہ کوئی بوجھ نہیں اٹھایا ہوا۔ یہ اللہ نے سزا دی۔ دین کے خلاف ہماری کوئی صلاحیت استعمال ہو، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بھی حق والے کے خلاف، اہل دین کے خلاف اگر ہم بول رہے ہیں، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ حق کا، دین کا، اسلام کا ساتھ دینا چاہیے، بھلے وہ دنیا کی کسی بالکل کونے میں رہنے والا ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں ہمیشہ دین حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ نمرود کی آگ کو بھڑکانے کے لیے گرگٹ پھونکے مار رہا تھا، اس کی پھونکوں سے وہ آگ بڑھی نہیں، مگر گرگٹ کی یہ کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذموم قرار دی۔ جس پرندے نے پانی ڈالا تھا، اس کے پانی ڈالنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس کی جسم کے مطابق جو کوشش کی، اللہ نے اس کو سراہا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب ہو۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے